دوستو لیونل میسی کا شمار دنیا کے مشہور اور کامیاب فٹ بال کھلاڑیوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جس نے اپنی زندگی میں مال کی کمی، قد کا چھوٹا ہونا اور غریب پرورش جیسے مسائل پر قابو پا کر تاریخ میں سب سے بڑا فٹ بال کھلاڑی بننے کا ریکارڈ حاصل کیا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے آگے نہ بڑھنے کی وجہ مال کی کمی ہے، اور یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ فٹ بال پلیئر بننے کے لیے ہمیں بڑے قد کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو صحیح پوچھیں تو یہ صرف بہانہ ہوتا ہے۔ نہ تو میسی کے پاس مال تھا اور نہ ہی اس کے پاس ایک اچھے کھلاڑی جیسا قد تھا، اور میسی جو ایسا سپر سٹار تھا کہ یہ سب سے مختلف تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام مشکلات کو شکست دی اور اس کا مقصد دنیا بھر کے سب سے مشہور فٹ بالرز میں سے ایک ہونا تھا، اور وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گیا۔ میسی دنیا میں اس وقت سب سے بڑے فٹ بال کھلاڑیوں میں سے ایک ہے، اور اس کا نرم رویہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ دوستو میسی کی زندگی کی کہانی بھی ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو اپنے راستے پر آنے والے تمام چیلنجز پر قابو پاتا ہے۔ دوستو میسی کا اصل نام لیونیل میسی ہے۔ یہ ارجنٹائن کے ایک علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس کے مذہب کی بات کی جائے تو اس کا مذہب رومن کیتھولک یعنی کرسچن ہے۔ دوستو میسی 24 جون 1987 کو پیدا ہوا۔ یہ 3 بھائی اور 1 بہن ہے۔ میسی کی شادی 30 جون 2017 میں ہوئی تھی، اور اب اس کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ میسی نے 4 اگست 2004 کو ہنگری کے خلاف اپنا ڈیبیو یعنی پہلا میچ کھیلا۔ اس کی جرسی کا نمبر 10 ہے، اور یہ زیادہ تر فارورڈ یعنی آگے کی طرف کھیلتا ہے۔ دوستو میسی ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوئے۔ میسی کی پرورش بہت مشکل ہوئی تھی۔ ان کی والدہ ایک کام کرنے والی خاتون تھیں، اور ان کے والد جارج میسی اسٹیل مل کے مینیجر تھے۔ میسی کے والدین فٹ بال کے بہت زیادہ حامی تھے، جس کی وجہ سے ان کے بچوں میں چھوٹی عمر سے ہی اس کھیل کی محبت پیدا ہو گئی۔ میسی نے بہت چھوٹی عمر میں فٹ بال کے لیے اپنی محبت اور جوش کا اظہار کر دیا تھا۔ میسی کے والد نے اتنی قابلیت اور جوش کو دیکھ کر صرف 5 سال کی عمر میں اسے مقامی فٹ بال ٹریننگ کلب میں جانے کی ترغیب دی، تاکہ وہ اس کھیل کو اچھی طرح سیکھ سکے اور بڑے لیول پر فٹ بال سٹار بن سکے۔ میسی کے والد یہ بات خود نوٹ کیا کرتے تھے کہ ان کے بیٹے میں کھیل کی خواہش اور ٹیلنٹ موجود ہے۔ میسی کے والد نے میسی کی تربیت کو برقرار رکھا، اور ایک ماڈل والد کی حیثیت سے مالی مجبوریوں کے باوجود اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے صرف 8 سال کی عمر میں میسی کو فٹ بال کی ایک ٹیم میں شامل کیا گیا، جسے نیو ویلز اولڈ بوائز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ٹیم میں کھیل کے دوران اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر جہاں ہر کوئی اس کی طرف دیکھنے لگا، وہاں میسی نے اتنی کم عمر میں فٹ بال کی اہم اور نامور ٹیموں کی دلچسپی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ٹیم میں رہتے ہوئے مسلسل اپنے آپ پر کام کرتا تھا اور روزانہ بہتر ہو رہا تھا، اور جب وہ پریکٹس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا تو اس سے فٹ بال چھیننے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ لگتے تھے، اور وہاں کے لوکل لوگ اس کا کھیل دیکھ کر خوشی میں پیسے بھی پھینکتے تھے۔ جیسے ہی اس کا لیول بڑھتا گیا تو وہ ملک کو ریپریزنٹ کرنا چاہتا تھا، اس کا خاندان اور وہ خود اپنی صلاحیت سے مطمئن تھا۔ جب میسی کی بے پناہ صلاحیتوں کی دھوم پورے ملک میں چھا گئی، میسی کی وجہ سے ارجنٹائن کی حکومت چند سال قبل ایک نیا قانون پاس کرنے پر مجبور ہو گئی۔ نتیجے کے طور پر ارجنٹائن میں کسی بھی والدین کو اپنے بچے کا نام میسی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ دوستو دنیا بھر میں میسی کے فینس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ دوستو ہر انسان کے اندر خوبیاں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو اسی لیے قدرتی طور پر میسی اپنی خامیوں کے بغیر نہیں تھا، لیکن میسی نے کبھی ان پر قابو پانے کے لیے کام نہیں چھوڑا۔ وہ اس وقت اپنی کوششوں کی وجہ سے دنیا کا سب سے مشہور اور انتہائی معاوضہ لینے والا ایلیٹ فٹ بال کھلاڑی ہے۔ میسی کے والد جارج کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچے کو ہر وہ سہولت فراہم کریں گے جو اسے آگے بڑھائے گی۔ میسی جب چھوٹے تھے تو اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے تھے۔ میسی کو ایک نوجوان کے طور پر اپنی دادی کے ساتھ وقت گزارنا بہت پسند تھا، جو ان کی مدد کے لیے ہمیشہ موجود رہتی تھیں۔ اس نے اپنی دادی کے اصرار پر فٹ بال کی پہلی وردی بھی حاصل کی تھی۔ اس وقت ان کی
دادی کی خواہش تھی کہ میسی فٹ بال کھیل لیں۔ جب میسی کی عمر 10 سال تھی تو اس کی دادی کا انتقال ہو گیا۔ تب میسی کو ایسا جھٹکا لگا کہ میسی نے فٹ بال ہی چھوڑ دیا، لیکن بعد میں اس کے والد نے اسے قائل کیا اور اس نے دوبارہ فٹ بال اٹھا لیا۔ اور میسی کو اپنی دادی کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ آج بھی جب میسی گول کرتا ہے تو وہ اپنی دادی کی یاد میں دونوں ہاتھوں کو ضرور اٹھاتا ہے۔ میسی کو 10 سال کی عمر میں ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب انہیں گروتھ ہارمون کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس میں ہارمونز کی گروتھ کی کمی ہے، اس کی وجہ سے اس کا قد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس کی بیماری کے علاج کے لیے جو طریقہ کار علاج تھا وہ بہت ہی ایکسپینسو تھا۔ میسی کے گھر والے فائنینشیل اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ وہ اس کے علاج کے اخراجات برداشت کر سکیں۔ میسی کے علاج کے اخراجات تقریباً $1000 فی ماہ تھے، جو کہ انہوں نے انشورنس کے ذریعے ادا کیے تھے۔ اگر میسی کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو میسی کی ایک گرل فرینڈ بھی تھی جس کا نام انٹونیلا روکوز تھا۔ وہ پروفیشنلی ایک ماڈل اور نیوٹرین اسپیشلسٹ تھی۔ میسی کا اس کے ساتھ بہت دیر کا ایک تعلق تھا اور انہوں نے ہر طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ شادی سے پہلے ہی ان کے کلچر کے مطابق ان کے 2 بچے تھے اور 2017 میں شادی کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ دوستوں، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔